ایک دن نا اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مہمان اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتے؟ میرے حضور فرمانے لگے بالکل اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، کیا واقعہ ہوا؟ تو وہ صحابی بیان فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے گھر میں مہمان آتے ہیں نا، میری بیوی لڑائی کرنے لگ جاتی ہے، وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تمہارے مہمان بڑے آ جاتے ہیں۔ تو حضور کو دعا فرما دیتا کہ میری بیوی ایسا نہ کرے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ آج اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ آج تمہارے گھر میں مہمان میں آ رہا ہوں، میرے حضور آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی صحابی گھر جا کے بتاتا ہے تو بیوی تو اتنی موج میں آ جاتی، اتنی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے حضور آ رہے تھے۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ وہ عورت بڑی خوش ہو جاتی ہے، اور نا جتنے اس کے گھر میں استطاعت ہوتی ہے، کھانے ہوتے ہیں، وہ سارے کھانے نا حضور کے لیے بنا دیتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے۔ تو اتنے میں میرے حضور آ جاتے ہیں۔ تو میرے حضور جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ عورت خوش ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے غریبوں کے گھر میں آئے۔ تو میرے حضور نہ فرمانے لگے کہ جب میں کھانا کھا لوں نا، اس کے بعد تم نے میرے پیچھے پیچھے دیکھنا ہے۔ تو میرے حضور کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی چلنے لگتے ہیں تو وہ حضور کے جب پیچھے دیکھتی ہے تو حضور کے پیچھے سانپ، بچھو، بہت ساری بلائیں ہوتی ہیں جو حضور کے ساتھ باہر نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے فوراً حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اس عورت کو اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں حضور کو بتاؤں گی۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ جیسے ہی عورت جاتی ہے تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے یہ کیا تھا؟ سانپ تھے، بچھو تھے، مختلف بلائیں تھیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب کوئی مہمان تم لوگوں کے گھر میں آتا ہے تو وہ جیسے ہی کھانا کھا کے نکلتا ہے نا تو ایسی بلائیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں یہ تلقین کی کہ جب بھی مہمان گھر میں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں اور تمہارا رزق کشادہ ہو جاتا ہے جب تم اسے کھلاتے ہو۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں کھلا رہا ہوں، بلکہ اللہ نے اس کا رزق پہلے ہی طے کیا ہوتا ہے، آپ کے مال میں وہ رزق اضافے کے طور پر آ جاتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا نا، تو اس کی بیوی ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی، تو وہ 2 مہینے بعد نا میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا پھر اب تو سارے پیسے بچا لیتے ہوگے؟ تو وہ رکشہ چلاتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یار کوئی سواری ہی نہیں بیٹھتی، اب تو مال اتنا ہی آتا ہے کہ جتنا میرا گزارا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نا یہ رزق طے کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اپنی بیوی کو رزق دے رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اپنے بیٹوں کی پرورش کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو دے رہا ہوں، بلکہ نہیں، آپ کا رزق 4-5 ہزار، 6 ہزار یا 10 ہزار ہی ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ آپ کو رزق دیتا ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کے لیے دیتا ہے۔ ایک بار نا حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حضور آپ میرے گھر میں مہمان بنے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ سارے صحابہ آئیں گے۔ آپ نے مکے میں اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی ہیں نا لوگ جو صحابہ تھے وہ میرے ساتھ ہیں، آج ہماری دعوت ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں نا ایک کمزور سی بکری ہوتی ہے اور تھوڑا سا ہی ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ آٹا پڑا ہوتا ہے، گندم سی ہوتی ہے، آٹا وہ پہ آتے ہیں ان کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں۔ ان کی بیوی بڑی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے حضور کے بڑے معجزے دیکھے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تو بڑی مشکل سے 2 یا 3 بندوں کے لیے کھانا ہوگا۔